اچھا جی، مسلم کون ہے؟ دیکھیں جی، اب کسی مسلم سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہلو ہلو ہلو، آواز ہلو. ہاں جی، آ رہی ہے آواز جی، بات کریں. ہلو کیسے ہیں آپ؟ جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ جو اگر خدا کو نہیں مانتے تو نہ مانے آپ ہیں مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں، کیوں آپ کہہ رہے ہیں بھائی خدا کوئی نہیں، آپ نہیں مانتے، آپ نہ مانے، جو مانتا ہے اس کو ماننے دیں. نہیں تو میں کون سا کہہ رہا ہوں آپ نہ مانیں؟ آپ مانیں، میری طرف سے سر 100 دفعہ یوٹیوب خدا کو مانیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یوٹیوب پہ آ میں نے رہی ہے تو نا آپ کو آپ کی کہا ہی ویڈیوز، نہیں ہے آپ کہ لوگوں آپ کو. خدا کو نہ مانیں. میں نے تو کسی کو بھی نہیں کہا خدا کو نہ مانیں. آپ مانیں، آپ 100 مانیں، مگر میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ انسان بن جائیں بس. باقی آپ خدا کو مانتے یا نہیں مانتے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ نہ مانیں کہ آپ جو ہیں وہ کسی ہندو کو قتل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کا یہ مذہب تو نہیں کوئی بھی مانتا، نہیں یا مانتا. کوئی ہندو آپ کو قتل کر سکتا ہے. نہیں، خیر مانتے تو ہیں. پھٹنے والے جو ہیں وہ ایسے ہی تو نہیں ہے نا. پھٹنے والے یہی مان کے پھٹتے ہیں نا کہ جن کو وہ مار رہے ہیں وہ واجب القتل ہیں. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں تو میں سر اگر ایک یہ سوال مانتا میرا کہ آپ واجب القتل ہیں تو پھر میں بھی پھٹ جاتا. میں نہیں مانتا یہ بات، ٹھیک ہے. تو وہ جی مانتے ہیں تو اسی لیے کہ پھٹتے ہیں نا. آپ نہیں اس بات کو مان رہے دل سے، مگر بات یہ ہے کہ یہ بات لکھی تو ہے نا. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کافروں کو مارو، حدیثوں میں 100 جگہ وہ بھی تاریخ تبری آپ پڑھیں کتنے کافر مارے. ٹھیک ہے، صرف اس لیے، اور کچھ کوئی لوگ ان سے کرتے کوئی ہیں سر. دشمنی، کسی قسم کی دشمنی اور نہیں تھی. صرف دشمنی یہی تھی کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، وہ قتل ہوئے. آپ مجھے بتا دیں نہیں، وہ اگر تنگ آپ بھی اس بات کرتے سے تھے ایگری سر نہیں کرتے. مسلمانوں کو، پہلے زمانے میں وہ تنگ بھی کرتے تھے نا مسلمانوں کو، سردار جو ہیں نہیں، وہ سارا دیکھیں کچھ کرتے تھے. بات اور یہ ہے اب کہ بنو قریظہ والی کہانی آپ دیکھیں، بنو قریظہ نے تو کوئی تنگ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، بنو کیا قریظہ تھا سر، والوں نے کیوں نہیں تو کیا انہوں نے؟ بنو قریظہ والوں بڑے نے کوئی اپنے تنگ لوگوں نہیں کو کیا تھا. بنو نذیر والے تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے ان سے معاہدہ بھی نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی مدد دی. آپ ابن کثیر اٹھائیں، آپ تاریخ تبری اٹھائیں، آپ ابن شام اٹھائیں، آپ بخاری اٹھائیں، آپ مسلم اٹھائیں، موطا امام مالک اٹھائیں، آپ کوئی ایک کتاب ایسی اٹھا کے دکھا دیں جس میں آپ یہ مجھے لکھا ہوا بتا دیں کہ کسی بھی بنو قریظہ والے نے تلوار اٹھائی تھی حضرت محمد کے خلاف یا کسی صحابی کے خلاف، یا کوئی صحابی انہوں نے وہ مارا بنو تھا. ہاشم میں تھے نا. کچھ بھی، کچھ ہے ہی بنو نہیں ایسا. ہاشم میں تھے. عالم ہاں تو نہیں، جی، میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں کوئی عالم تو نہیں، لیکن وہ بنو ہاشم میں سے تھے اور قریش والوں نے ظلم کیا تھا اس ٹائم. جو لوگ نہیں تو وہ تو مسلمان ظلم ہوتے تو تھے ان کو قریش والوں نے کیا تھا نا، مگر بنو قریظہ والوں نے تو نہیں کیا تھا. میں تو بنو قریظہ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بنو اچھا. قریظہ والوں نے کیا مسلمان مارے تھے کوئی؟ مجھے آپ نکالیں، تاریخ بتائیں کہیں سے، کوئی آپ مجھے نکال کے بتا دیں کہ کوئی تھا ایسا جو مارا تھا. بنو نذیر والوں نے چلو مارا ہوگا، یہ ٹھیک ہے. باتیں بنو چھوڑ دیں، قریظہ انڈیا والوں میں نے، آج کل ہی دیکھ لیں. مودی صاحب کو ہی دیکھ لیں، آپ ان کی پالیسی دیکھ لیں. دیکھیں مسلمانوں کو نہیں مودی مار صاحب، رہے آپ، روز مودی صاحب جو دیکھ. ہیں، مودی صاحب ایک انسان ہیں. مودی صاحب نے نہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رحمت العالمین ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ تو ایک نبی تھے نا، رحمت العالمین تھے. ان کا کریکٹر آپ جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی سے. دیکھیں یہ تو آپ میں کمپیریزن ہی ایسا کر رہے ہیں، تو کمپیریزن ہی خود غلط ہے نا. مودی صاحب وہاں تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ میں کبھی بھی نہیں کمپیئر کر رہا. نہیں دیکھیں، آپ خود ہی نہ دیکھیں، آپ رسول اللہ کی اس بات کی جسٹیفیکیشن مجھے یہ دے رہے ہیں کہ مودی صاحب دیکھیں کیا کر رہے ہیں. دیکھیں رسول اللہ کی جسٹیفیکیشن اگر آپ مجھے عیسیٰ سے دیں یا موسیٰ سے دیں تو میں اس میں پھر بھی سوچنے کے لیے تیار ہوں. سر میں اگر یہ آپ مجھے رسول رسول اللہ اللہ کی جسٹیفیکیشن میں دے رہا آپ کو، میں آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں کہ ظلم کا نہیں کرتے آپ. میں یہ بتا رہا ہوں آج زمانے میں اگر کر رہے ہیں تو پہلے جب نیو اسلام آیا ہوگا اس وقت کیوں نہیں کرتے ہوں گے؟ تو یار آج ظاہر سی بات ہے مسلمان ہمارے. نہیں ظلم کرتے. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ مسلمان نہیں ظلم کرتے دوسروں پہ، تو اس کا مطلب ہے تب بھی کرتے ہوں گے. یہ تو جسٹیفیکیشن آپ نے میرے لیے تو بالکل ہی آسان کر دی نا، کہ اگر پہلے زمانے میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا، آج ظلم ہو رہا ہے تو ٹھہریں. آپ اپنی بات بہت کر کم لیں، ہے میں آپ اب سے بات تو. کرتا ہوں. آپ ایک دفعہ نا ٹھہریں، ایک سیکنڈ رکیں. آپ ایک دفعہ اپنی بات کریں، پھر میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. میں اتنی دیر چپ رہوں گا. جب آپ کر لیں بات، ٹھیک ہے، آپ منٹ لے لیں، 2 منٹ لے لیں، آپ بات کر لیں، پھر میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. پھر آپ میری بات میں نہ بولیے گا. ٹھیک ہے، چلیں آپ بات کریں. سر ایک تو میرا سوال پہلے تو چلیں اس بحث کو فی الحال آپ چھوڑیں. میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ سائنس کوئی مذہب تو نہیں ہے. سائنس تو ایک جاننے کا طریقہ ہے قدرت کی بنائی چیزوں کا. تو اس کو کیسے مان کے بندہ خدا کو انکار کر دے؟ اس کی انکار کی دلیل جو ہے وہ آپ کیا دیتے ہیں؟ اچھا، اب آپ پہلے تو میری بات سنیں گے پھر. آئیں گے، کیونکہ پہلے تو اس بات پہ بات ہوگی نا کہ خدا ہے کہ نہیں. اگر اس پہ یقین ہو گیا کہ ہے پھر اسلام بھی ٹھیک، اگر نہ ہوا تو پھر اسلام بھی ختم.
بات تو یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو آپ خدا خود کیوں نہیں آتا مجھے بات کرنے کے لیے میرے سے؟ وہ آپ کیوں اس کی گواہی دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات وہی ہے نا کہ مدعی سست اور گواہ چست. ٹھیک ہے، خدا اگر ہے تو خدا خود اپنی نشانی کوئی نہ کوئی کیوں نہیں دکھا دیتا؟ آپ لوگوں کو اتنے کلا بازیاں خدا اور کی مینٹل نشانی سب سے بڑی جمناسٹک جو کرنے کی کیا کائنات ہے نا، اس پہ بات کریں. سب سے بڑی نشانی تو اس کی یہ کائنات ہے جو اس نے بنائی ہے. اس پہ سوچیں یہ کس نے، ضرورت ہے؟ پھر خدا کا پتہ پہلی چلے گا. بات تو یہ ہے کہ میں ذرا پہلے جو پہلا کوشچن ہے نا اس کی طرف اب جاتا ہوں. اب آپ چپ رہیں یا میں آپ کا مائک میوٹ کروں؟ مجھے بس اتنا بتا دیں. اچھا میں چپ کرتا ہوں، لیکن آپ کی آواز جو ہے نا وہ نہیں کلیئر آ رہی، تھوڑا سا اس کا پرابلم آ رہا ہے. مجھے روم میں کوئی بتا دے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں. کوئی بندہ مجھے صرف یہ بتا دے کہ میری آواز کلیئر ہے یا نہیں ہے. مجھے آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں نو پرابلم. اچھا پہلی بات جو تھوڑی سی ہم نا نے کی نا، پرابلم آ رہی دیکھیں خدا کو یا سائنس کوئی مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کب کہا ہے سائنس کوئی مذہب ہے؟ جی. ٹھیک ہے، یہ اس بات کی یہ دلیل کیسے ہوئی کہ اگر ہم نے کوئی مذہب چھوڑنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی مذہب ہی آ کے کہے گا مذہب غلط ہے تو ہم مانیں گے کہ مذہب غلط ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں ہم نہیں، یہ مانیں بالکل کہ بھی جی نہیں ہے. دیکھیں کوئی مذہب ہی آئے گا اسلام کو غلط کہنے کے لیے، کرسچینٹی آ کے کہے گی کہ اسلام غلط ہے تب ہم مانیں گے. اچھا. یعنی آپ تو دلیل یہ پیش کر رہے ہیں نا کہ سائنس کون سا مذہب ہے جو وہ کہہ رہی ہے تو آپ مان رہے ہیں سائنس کو، اور مذہب کو آپ غلط کہہ رہے ہیں. سائنس جو ہے نا، نہ وہ کوئی مذہب ہے، نہ سائنس کوئی جو ہے نا کوئی اس کی کوئی طرفداری ہے، نہ وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی جو کہ جس کی کوئی وکالت کا سسٹم ہے، یا وہ کوئی بلیف ہے، یا اس کے لیے کوئی جنگیں ہوتی ہیں. سائنس جو ہے ایک علم ہے. ٹھیک ہے، سائنس جو ہے نا مولویوں نے ایک گالی بنا دی ہے. ٹھیک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے، سائنس پہ یقین رکھتے ہیں جی، یہ تو خدا کو نہیں مانتے جی، سائنس پہ یقین رکھتے ہیں. سائنس جو ہے ایک سسٹم ہے جو کہ جھوٹ کو، سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کرتی ہے، حقیقت کو فسانے سے علیحدہ کرتی ہے. سائنس صرف یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، سائنس اور کچھ نہیں. سائنس سائنس جھوٹ آپ کو کو یہ، سائنس سائنس جھوٹ نہیں بولتی. سائنس رہ نہیں سکتی. وہی جو ہیں، وہ ہو سکتا ہے کل کو آپ کی بیگ چھوٹ جائے، یہ چینج ہو جائے، کل کو کوئی نیو آ کے کوئی اور تھیوری دے دے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے سائنس جھوٹ نہیں بولتی؟ دیکھیں سائنس ہر روز نئی تھیوری تو نہیں دیتی نا، کچھ چیزیں تو اٹل ہیں. اب آپ ایک مجھے بات بتائیں، آج سائنس آپ کو یہ بتا رہی، سائنس نے آپ کو یہ بتایا تھا آج سے تقریباً کوئی 4-5 صدیاں پہلے کہ زمین گول ہے، تو یہ تو کبھی بھی نہیں بدلے گی سائنس کی یہ تھیوری. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں بدلے گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پکی حقیقتیں ہوتی ہیں جنہوں نے کبھی بھی نہیں بدلنا ہوتا، اور ان پکی حقیقتوں کا ٹکراؤ اسلام سے ہوتا ہے، کرسچینٹی سے ہوتا ہے. وہ چیزیں نہیں بدلیں گی. یہ ضرور بدل سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ نیوٹرینو ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کا پروف آ گیا. ٹھیک ہے، یہ مانا جا سکتا ہے کہ ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی وہ کون سا پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے، یہ چینج ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں چینج ہوگا کہ زمین گول ہے یا نہیں، کہ 7 آسمانوں کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا یہ بھی نہیں ہوگا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے، یا سورج جو ہے وہ گندے پانی کے تالاب میں نہیں ڈوبتا. ٹھیک ہے، یا پہاڑ جو ہے وہ تیسرے دن نہیں بنائے گئے تھے، یا تیسرا پہلا دوسرا تیسرا کسی دن کا کوئی وجود نہیں تھا. پہاڑوں سے پہلے زمین بنی تھی، سورج بھی پہاڑوں سے پہلے بنا تھا. یہ باتیں کبھی چینج نہیں ہوں گی، اور یہ وہ فیکٹس ہیں جو کہ اسلام سے ٹکراتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کبھی بدلیں گے نہیں. یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا کہ زمین گول ہے یا نہیں، یا یہ کبھی بھی نہیں آپ بدل پائیں گے کہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین سے بعد اور سورج سے بعد بنے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ کبھی بھی نہیں بدل پائیں گے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتی. تھیوریٹیکل چینجز سائنس میں ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ نیوٹن کے قانون بدل جائیں گے کہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر جو ہے وہ گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے، یہ بدل جائے گا. وہ تو نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں بدلے گا. یا گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو بدل جائے گی، وہ بھی نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے، یا ایکویشنز آف موشن جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گی، وہ بھی آپ کبھی غلط نہیں ثابت کر سکیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں تحقیق مکمل ہو کے ختم کی جا چکی ہے آج. اب اس کے اندر کوئی نئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریڈیو ویوز، آج آپ مانتے ہیں کہ ریڈیو ویوز ایگزسٹ کرتی ہیں، کل آپ یہ نہیں ماننے لگے گی سائنس کے ریڈیو ویوز نہیں ایگزسٹ کرتی، سائزمک ویوز نہیں ایگزسٹ کرتی، زمین کا کور جو ہے وہ اندر سے گرم نہیں ہے. یہ کبھی بھی سائنس اس بات کو دوبارہ بدلے گی نہیں. ٹھیک ہے، جن کو یہ جو مولوی کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ جی سائنس تو بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس بات پہ تو چینج آ سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایوالو ہوا تو جی اس کے 8 اینسیسٹر تھے اس سے پہلے 1 ملین ایئرز کے دوران، وہ 9 سے 10 بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ نہیں بدلے گا کبھی بھی کہ انسان بھی ایوالو ہوا ہے. یہ ہمیشہ ہی مانا جائے گا سائنس میں کہ انسان پھر بھی ایوالو بھی ہوا ہے، چاہے وہ اینسیسٹرز کی تعداد 8 سے 10 ہو جائے گی، 10 سے 15 بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 15 سے دوبارہ 8 ہو جائے،
ٹھیک ہے, مگر یہ کبھی ڈینائی نہیں ہوگا کہ انسان ایوالو نہیں ہوا. انسان ایوالو بھی ہوا ہے, بگ بینگ کبھی ڈینائی نہیں ہوگا, بگ بینگ ادھر کا ادھر ہی رہے گا ہمیشہ. سورج کیسے بنا ہے یا سورج کا ماس کیا ہے؟ سورج کا ماس جو ہے وہ 3000 ارتھ سے, جو جوپیٹر کا ماس ہے وہ 3000 ارتھ سے زیادہ ہے. سورج کا ماس جو ہے وہ تقریباً تھاؤزنڈز آف ارتھ کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی چینج کی گنجائش ہے, مگر باقی کی چیزیں ایسی ہیں جن میں چینج کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ آپ جو کہتے ہیں نا مولوی سائنس تو بدلتی رہتی ہے, بھائی سائنس چھوٹی موٹی تھیوریٹیکل باتوں میں بدلے گی, مگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ریسرچ ہو گئی, ریسرچ مکمل ہو گئی اور اب ان میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سائنس. مذہب جو ہے نا, مذہب اس بات کو دلیل کبھی بھی نہیں بنا سکتا کہ آج کل تو یہ سائنس بدل گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ نہیں بدلے گی اب دوبارہ. تو یہ میرے ساری بات ہے. آپ کا کوئی اور کوشچن ہے تو مجھے بتا دیں, ورنہ پھر میں کیا کرتا ہوں, کسی اور کو لیتا ہوں. ہلو ہلو, جی میرا آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں اب آ رہی ہے آواز, بولیں. اچھا چلیں, یہ بات تو میں آپ کی مان لیتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ خدا جو نہیں ہے, اس بات کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں, سارا کچھ وہ بعد میں آپ نے پایا, تو یہ جاننا خدا ہے کہ نہیں. اگر اس بات پہ کوئی اس کا رزلٹ نکلے تو پھر اسلام پہ آپ لوگ تنقید بھی کریں, لیکن ڈائریکٹ اسلام میں سے کیڑے نکالنے, یہ بھی تو کوئی نہیں بات نا, کہ وہ ایسے اس نے فلاں ایسے کر دیا, فلاں ایسے کر دیا. آپ مجھے اس بات کی دلیل دیں کہ خدا جو ہے وہ نہیں ہے, اس بات کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ خدا اگر ہے یا نہیں ہے اس بات سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ آپ یہ نے نہیں ہے انکار کہ کائنات کسی نے بنائی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, کائنات کسی نے بنائی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ یہ ثابت کریں گے وہ وہی والا اللہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس نے کائنات بنائی. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. سائنس سے آپ فلسفے سے خود ثابت کریں ہاں جی کائنات کسی نے بنائی ہے, مگر یہ کون ثابت کرے گا کہ جس نے بنائی ہے وہ وہی اللہ ہے, اس کا ہی فرشتہ جبرائیل ہے, اس کا ہی رسول محمد ہے. ٹھیک ہے, یہ کون ثابت کرے گا کہ عیسیٰ جو ہے وہ کماری سے پیدا ہوا تھا؟ یہ کون کرے گا ثابت؟ اس کا ثبوت کیوں نہیں آپ مانگتے؟ ٹھیک ہے, اس کا بھی تو ثبوت مانگنا چاہیے نا. ہاں جی, آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, کوئی چیز تو ہے, یہ تو مان لیں. آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی, اپنا مائک چیک کریں. آواز میرا مائک تو ٹھیک ہے سر, میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ اگر کتابوں والا خدا وہ نہیں بھی ہے تو جو خدا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے, یہ تو مان لیں کہ ہاں وہ کوئی چیز ہے جس نے چلے کائنات کو اگر وہ بنایا ہے. کوئی نہ کوئی چیز ہے اور اس نے یہ کتابیں نہیں دی تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنا رستہ خود طے کرنا ہے, آپ کو اپنی اخلاقیات خود طے کرنی ہے, آپ کو اپنی انسانیت خود طے کرنی ہے, آپ کو مرد و زن کے تعلق ہر ایک چیز کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس طرح کا خدا جو کہ ایک پرسنل گاڈ جس کو کہتے ہیں, کہ جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے کھانا یہ ہے تو یہ نہیں کھانا, تو یہ سونا ایسے ہے تو یہ کرنا ہے. آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. ایک سوال میرا, ایک سوال. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے, یہ مان رہے ہیں, تو آپ مجھے بتا دینا کہ میں وہ جو مان کوئی نہیں نہ رہا, کوئی چیز میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہے, اگر مان بھی لیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جب تک آپ یہ ثابت نہیں کرتے کہ اللہ ہے. جو خدا ہے, جو کریٹر ہے, وہ آپ کا ہی اللہ ہے. ٹھیک ہے, میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے خلاف تو میں آپ کو سمپل سا آرگیومنٹ دے سکتا ہوں کہ جو بھی کریٹر ہے وہ آپ کا اللہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ قرآن میں بہت سی سائنٹیفک مسٹیکس ہیں. ٹھیک ہے, اور قرآن بہت زیادہ جگہ پہ اللاجیکل ہے, حدیث جو ہے وہ بالکل جھوٹی اور اللاجیکل ہے بہت سی جگہوں پہ. رسول اللہ نے بہت سی ایسی حدیثیں اور قرآن میں بھی ایسی آیتیں شامل ہیں جو ان میں گریو سائنٹیفک مسٹیکس ہیں, لاجیکل مسٹیکس ہیں. تو پھر وہ تو آپ کا کریٹر نہ ہوا, کیونکہ اگر وہ کریٹر ہی اللہ ہوتا تو اس میں اس طرح کی غلطیاں نہ ہوتی. وہ he could have done a much better job of creating a much better Quran. ٹھیک ہے جی سر وہ میں مان لیتا ہوں. چلیں فی الحال آپ یہ تو مجھے بتا دیں کہ آپ کو مانتے ہیں کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے جو اس نے کائنات بنائی؟ کتابوں والا نہ صحیح, کوئی اور ہی خدا صحیح, لیکن ہے تو صحیح نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کو ماننے سے یا میرے اس بات کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں, میں تو سائنس کو درست سمجھتا ہوں, اور سائنس جو ہے وہ یقین رکھنے یا ماننے کی بات نہیں کرتی. سائنس مانتی ہے جی ایویڈنس, اور اگر خدا کے وجود کا ایویڈنس نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات ہے ہی نہیں. جب ایویڈنس ہوگا
تو پھر ہم بات بھی کر لیں گے کہ ہاں بھائی خدا ہے یا نہیں. ابھی تو نہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. میری بات سنیں, کوئی گھر بھی چھوٹے سے چھوٹا خود بخود نہیں بنتا, لاجک تو یہی ہے سائنس کے حساب سے نا, کوئی چیز بھی جب تک بنائی نہ جائے بنتی نہیں ہے. تو اتنی بڑی کائنات, اتنی اسپیشیز, انسان, سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی کے بنائے بن گئی ہے. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک بیج ہے وہ کسی جگہ پہ گر جاتا ہے تو کیا اس سے پودا اگ جاتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ایک بیج کسی جگہ اگتا ہے, گرتا ہے, تو کیا اس سے پودا اگ جاتا ہے؟ بیج گرتا ہے, پودا اگتا ہے نا. کیا اس کو اللہ میاں یا فرشتے آ کے اگا رہے ہوتے ہیں؟ سر لیکن وہ تو وہ میری بات نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ہم نے زمین کو بنا دیا. نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, دیکھیں بننے, اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ یہ مانتے ہیں کہ دریا اللہ نے بنائے ہیں, پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں؟ پہاڑ سارا کچھ سر اللہ نے بنایا, میں تو مانتا ہوں. اچھا مجھے آپ ایک بات, میں اب آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. جی, دریا کیسے بنتے ہیں؟ دریا ایسے بنتے ہیں کہ پانی اوپر سے آ رہا ہے کسی جگہ سے, وہ کاٹ کے اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے, کوئی اللہ تو نہیں بنا رہا اس دریا کو. ٹھیک ہے, کسی کوئی اللہ نہیں بنا رہا. آج آپ مریخ, ایک میں سمپل سی بات بتاتا ہوں, مریخ کے اوپر کوئی ایسا شہابیہ گر جائے. ہمارا تو ایمان ہے کہ زمین ساری اللہ نے بنائی ہے نا. آپ کا ایمان ہے نا, اس بات کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا. آپ کا ایمان میرے لیے دلیل یا ثبوت کی حیثیت نہیں رکھتا. مسئلہ یہ ہے, یا کسی بھی باشعور انسان کے لیے ایمان جو ہے وہ دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا. ہمارے پاس تو پروف قرآن ہے. تو قرآن کا اپنا پروف کیا ہے؟ یہ ہے کہ قرآن کا اپنا پروف ہے. قرآن میں ماننا نہیں نا, آپ انکار کر رہے ہیں, آپ ہمیں پروف دیں, اگر ہم کنونس ہو گئے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. دیکھیں, جس نے جو کسی چیز کو مانتا ہے نا ثبوت اس نے دینا ہوتا ہے, جو نہیں مانتا اس نے نہیں دینا ہوتا. یہ تو منطق اور ہر قسم کی بات کے خلاف ہے, یہ تو عقل کے خلاف. وہ تو جو ثبوت دے گا وہ کیا ثبوت دے گا؟ مجھے ثبوت آپ دیں, آپ مجھے یہ ثبوت دیں کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. کیا آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ کائنات بنا رہا تھا؟ سر آپ وہ انسانی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جب سے لکھنا شروع ہوا ہے خدا کے بغیر تصور ہی نہیں. پھر اس طرح آج سے 5000 سال پہلے شروع ہوا ہے. انسان آج سے 2 لاکھ سال پہلے بھی موجود تھا, یا تو 2 لاکھ سال پہلے والوں نے یہ لکھا ہوتا کہ خدا ان کو ہم دیکھ رہے. یہ بات کنفرم کہاں سے ہے جی انسان اتنے کروڑ سال پہلے آ گیا تھا؟ کہاں سے؟ اس لیے کیونکہ اس کا پورا سائنٹیفک میتھڈ ہے, اس سے کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کتنے سال پرانی ہڈیاں ہیں, یا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہی مل جائے تو اس سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ 2000 سال پرانی ہے یا 2 لاکھ سال پرانی ہے. پوری ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے پورا اس کا, ایک پراپر ریسرچ ہے جس سے پراپر ثبوت اس کا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ بھی مر جائے نا آج سے 10,000 سال پہلے اور آپ لے آئیں. سر ایک منٹ, 2 کروڑ سال ہو گئے یا جتنے بھی بنے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تھے, سائنس نے ترقی کیوں نہیں کی؟ انسان اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ اس ٹائم تو مذہب ہی آیا, اس نے کہا انسان کا خود ہی ذہن ترقی یافتہ نہیں تھا کہ وہ سائنس بنا سکے. سر مذہب جیسا بھی قانون تھا قرآن کا خراب ہے, ٹھیک ہے, آج سے 1400 سال پہلے آیا. بائبل کا جیسا بھی ہے کتنے ہزار سال پہلے آیا, کم سے کم اس زمانے کے لوگوں سے جہالت سے تو بہتر تھا نا. تو آپ کی سائنس نے اس ٹائم ترقی کیوں نہیں کی؟ انسان اس ٹائم عقل مند کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس ٹائم مذہب نے انسان کو جہالت میں رکھا ہوا تھا, اس لیے سائنس نے ترقی نہیں کی. سر آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ مذہب اس سے پہلے تھا ہی نہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ مذہب نہیں تھا. مذہب تو اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے آیا نا, مذہب تو 7000 سال پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے, ہاں تو وہ تو نہیں میں کہہ رہا, مگر وہ مذہب آپ کا اسلام نہیں تھا. سر اسلام بے شک نہیں تھا, اسلام تو ہم مانتے ہیں 1400 سال پہلے, لیکن مذہب تو تھا نا, خدا تو تھا. آپ تو خدا کو نہیں مان رہے نا. وہ تو پھر آپ ان کے خدا کو مانے نا جو کہ 7000 سال پہلے والے تھے. آپ اللہ کو کیوں مان رہے ہیں؟ ان کا خدا ہو, ہمارا خدا ہو, خدا تو خدا ایک ہی ہے. اگر تو پھر آپ ہندو کو بھی سچا مانے, پھر آپ اسلام کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر کہہ دیں کہ جی جو ہے نا, پھر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں, پھر اس کے پیچھے لوگوں کو مارے بھی نا. ٹھیک ہے, بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے دیکھیں, مجھے اس بات سے, میری بات سنیں نا آپ, ایک تو یا تو مجھے بولنے دیں یا خود بول لیں. جب میں بولتا ہوں مجھے نہ کاٹیں, کیونکہ میں آپ کو نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے, تو اتنی سی تو کم از کم میں آپ سے اگر بات کر رہا ہوں تو کم از کم اتنا سا صبر تو شو کریں کہ میں جب آپ کو نہیں کاٹتا تو آپ بھی مجھے نہ کاٹیں. آپ ایک بات پوری کرتے نہیں ہیں, آپ چھلانگ لگا دیتے ہیں. بولیں آپ, میں نے جو کوشچن کیا تھا آپ پھر وہ جواب نہیں دیتے, آپ کاؤنٹر ایگریمنٹ میرے پہ کر دیتے ہیں, آپ فقی والا جواب دیتے ہیں, مجھے کوئی دلیل نہیں دیتے. آپ دلیلیں تو میں آپ کو بڑی دیر سے دے رہا ہوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ خود تنہائی میں بیٹھ کے ان باتوں پہ سوچیں گے سمجھ آپ کو تب آئیں گی. ابھی میں کر دوں گا, ٹھیک ہے,
ابھی میں ساری باتیں کر دوں گا مگر میری باتوں کو نا بیٹھ کے سوچیے گا ضرور, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ایسے میں ایسے ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، کرتا جاؤں گا, آپ بھی ویڈیوز سب دیکھتا ہوں، کرتے جائیں گے. چلیں ایک آخری میں بات ویڈیوز کرتے دیکھتا ہوں. ہیں, آخری بات کرتے ہیں, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا, ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو جو ایک بات کر رہا تھا نا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ مذہب تو پہلے بھی تھے, بالکل مجھے تو اس بات پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے نا سب کا خدا ایک ہے, ٹھیک ہے, مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. مذہبی جھگڑا اگر آپ لوگ ختم کر دیں نا, ہندو مان لے کہ جی مسلمان غلط نہیں ہے, مسلمان مان لے کہ ہندو غلط نہیں ہے, تو بھائی یہ تو پھر آپ میرے والی بات کر رہے ہیں نا. پھر تو اگر سب ہی مذہب ٹھیک ہیں یا سب ہی مذہب ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, تو پھر تو دنیا میں جھگڑا ہی نہیں ہے نا. جھگڑا تب تک ہے جب آپ یہ مانتے ہیں کہ بھائی میں مسلمان بطور مسلمان درست ہوں اور مجھے سب کو مسلمان کرنا ہے, یا میں بطور کرسچن درست ہوں مجھے سب کو کرسچن کرنا ہے, یا میں بطور ہندو درست ہوں مجھے سب کو ہندو کرنا ہے. مجھے اس بات سے مسئلہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہندو جو ہے وہ درست ہے اور ہندو بھی جنت میں جائے گا, یا کوئی خدا ہے وہ اس کو ہندو سے بھی نفرت نہیں ہے, اسے ہندو سے بھی پیار ہے, تو بھائی پھر تو مجھے آپ کے مذہب سے کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر تو میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا, میں بلکہ آپ کے مذہب کی رسپیکٹ کروں گا, ٹھیک ہے. مگر مسئلہ تبھی ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دوسرے کو فلاں کو مارنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو بھی جنت میں جائے گا, ہندو بھی خدا کا بندہ ہے, یہودی بھی خدا کا بندہ ہے, عیسائی بھی خدا کا بندہ ہے, تو پھر تو مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, پھر تو سب ٹھیک ہے. پھر تو مجھے آپ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, بلکہ میں آپ کے ہاتھ چوموں گا اگر آپ یہ مانتے ہیں تو. بے شک آپ کسی خدا کو مانتے ہیں, میں نہیں مانتا, میں ڈفرینس آف اوپینین کو ویلکم کرتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے آپ سے. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو انہیں شیئر کرنا مت بھولیں, اور چینل کو سبسکرائب کر کے گیٹ آل نوٹیفیکیشنز کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. پیٹریون پر آپ کی سپورٹ میرے اس کام کو جاری رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی.